أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 327 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے. یوصیکم، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کی بابت، کہ للذکری، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کی مثل ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں صرف عورتیں ہی، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، تو فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثلثا ما ترک، جو کچھ کہ وہ چھوڑ گیا اس کا 2/3 حصہ. وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو واحدتاً، ایک ہی لڑکی، تو فَلَهَا، پس اس کے لیے ہے النصف، آدھا حصہ. وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے السدس، چھٹا حصہ. مما، اس میں سے جو ترک، وہ چھوڑ گیا. ان کان لہ ولد، جبکہ اس کو اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد، اور اگر اس کو اولاد نہ ہو. وورثہ ابواہ، اور اس کے ماں باپ اس کے وارث ہوں. تو فلأمہ، تو اس کی ماں کے لیے ہے الثلث، تیسرا حصہ. فإن، پھر اگر کانا ہو لہو، اس کے اخوتن، ایک سے زیادہ بھائی، یعنی بھائی بہن، فلأمہ، تو اس کی ماں کے لیے ہے السدس، چھٹا حصہ. من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد جو یوسی، وہ وصیت کر جائے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے. لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ ایہم، کہ ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعا، نفع کے اعتبار سے. فریضتاً، یہ حصے مقرر ہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، علیماً، جاننے والا ہے، حکیماً، بڑی حکمت والا ہے. آیت کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے
کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل طریقے میں ان کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا طریقے میں 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا، اور یہ تقسیم طریقے کی جو تقسیم ہے وہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو اس کے ذمہ ہو۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں اور پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ بہت کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتلائی ہیں۔ اس بنیادی طور پر یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس میں وصیت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، وصیت کی تفصیلات بیان کی رہے ہیں، وراثت کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے جس میں وصیت بھی ہے۔ تو وراثت کی جو معاملہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے وراثت کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ وراثت میں کس کس کے حصے ہیں۔ قرآن مجید نے اسے مقرر کیا ہے کہ کس کو آدھا ملے گا، کس کو پو ملے گا، کس کو سمن ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اس کی پوری وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے۔ احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، فقہاء کرام نے اس سلسلے میں مستند طور پر کتابیں بھی مدلل لکھی ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وراثت کا جو مسئلہ ہے ہر ایک کا الگ الگ انداز کا ہوتا ہے، صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی 2 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی جو ہے بیوی ہوتی ہے، کسی کی مرنے کے وقت میں بیوی نہیں ہوتی، صرف بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بیوی ہوتی ہے بچے نہیں ہوتے، مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اس لیے وراثت کے سلسلے میں ہم صرف یہاں پر اس آیت کی روشنی میں چونکہ سلسلہ چل رہا ہے ایک تفسیر کریں گے، لیکن جہاں تک معاملہ وراثت کی تقسیم کا ہے اس سلسلے میں جس کو بھی وراثت کے معاملے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو اپنی وہ صورت علماء کرام اور مفتیان کرام جو اپنے مقامی ہیں ان سے رجوع کریں، یا دارالفتاء سے رجوع کریں، دارالقضاء سے رجوع کریں، اور ان سے فتویٰ لیں اور فیصلہ لیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں صرف آیات کی روشنی میں اس سے متعلقہ جو جزئیات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وراثت کا مسئلہ ہے، بعض باتیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، اس تشفی بخش اور اطمینان بخش انداز میں تو آپ کو اس کی تشریح میں بتایا نہیں جا سکتا، اس میں مختلف قسم کی صورتیں پیش آتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آگے بھی اگلی آیتیں بھی اگلے درسوں میں بھی وراثت سے متعلق کچھ احکامات موجود ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت سے متعلق 6 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی ہو، عورت بیٹی کا جو حصہ ہے وہ جتنا بیٹی کو ملتا ہے اس کا دگنا بیٹے کو ملتا ہے، یہ ایک اصول بتا دیا گیا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا 2/3 حصہ ملے گا ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کو طریقے میں کا وراثت میں کا آدھا حصہ ملے گا۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو وراثت کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو اور کوئی بھائی بھی نہ ہو یا صرف ایک بھائی ہو تو متروکہ مال کا 1/3 حصہ ماں کو ملے گا، اور ورثے کی تقسیم کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے گا وہ باپ کو ملے گا۔ چھٹویں بات یہ بتائی گئی کہ مرنے والے کو اولاد تو نہ ہو لیکن 1 سے زائد بھائی ہوں
ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور تقسیم کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ باپ کو ملے گا۔ یہ بھی واضح ہو کہ میراث کی تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ جو کچھ کی وصیت کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وصیت جو کی جاتی ہے مال کا جو 1/3 حصہ ہے اس پر ہی کیا رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پر وصیت نہیں چلے گی۔ بہرحال سورہ نساء کے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ وراثت کی تقسیم کے احکامات بتلائے ہیں۔ وراثت کے بعد احکامات کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء کے آخری رکوع میں بھی آپ کو ملیں گے، اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں اس میں بھی آپ کو ملیں گی۔ تو وراثت سے متعلق تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اس ارشاد گرامی کے ذریعے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں لوگوں کا اختیار نہیں ہے کہ جس طرح چاہے وراثت کا مال تقسیم کر لیں، بلکہ مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں جو حصے دیے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ مرنے والے کو کیا کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وراثت کے احکام میں رد و بدل کرے، اس میں کمی بیشی کرے۔ جو حصہ مقرر کر دیا گیا قرآن مجید کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے جس کی وضاحت کر دی گئی ہے، فقہا نے جس کو مدون کیا ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ وراثت کے بارے میں کیا جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل وراثت کے معاملے میں کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وراثت سے متعلق مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ لا إله إلا الله